فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ آج کے جمعہ شریف کا جو موضوع ہے وہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کو وہ شان، وہ مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو نبیوں میں آپ کو سب سے افضل اور اعلیٰ دیا گیا، اور اسی طرح آپ کی شان اور عظمت کا ہم کیا کہیں، آپ کو آپ کے تشریف لانے سے بھی پہلے، آپ زمین اور آسمان بننے سے بھی پہلے آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ موجود تھا۔ یہ آپ کی شان، آپ کی نبوت کی ایک دلیل ہے کہ آپ ابھی اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، یہ زمین اور آسمان نہیں بنا تھا، ہم لوگ نہیں بنے تھے، انسان نہیں پیدا ہوئے تھے، تب سے آپ کی شان، آپ کا مرتبہ اس دنیا میں موجود ہے۔ اسی لیے میرے قبلہ و کعبہ کے جو میرے جو دادا پیر و مرشد ہیں حاجی محمد یوسف علی نگینہ علیہ رحمہ، آپ نے یہی فرمایا جو میں نے نعت بھی آپ کے سامنے پڑھی، اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا، جے پیدا نہ ارشاندہ مہمان ہوندا۔ تو فتاوی رضویہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، اے جابر، اللہ پاک نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اختیارات دے کر اللہ تعالیٰ نے حاکم کل بنا کر اس دنیا میں بھیجا، تمام اختیارات آپ کے پاس ہیں۔ اسی لیے اگر آپ لوگ غور کریں تو انسان کائنات کی ہر چیز، کائنات کی جو ہر چیز ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی گواہی دیتی ہے، وہ گواہی دیتی ہے۔ کہیں تو آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، آپ انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کہیں آپ سورج کو واپس اپنے وقت پر لوٹا دیتے ہیں، کہیں نظر آتا ہے کہ جانور آپ کو سلام کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں آپ درختوں کو اب بلا لیں تو درخت زمین چیرتے ہوئے آپ کی طرف چلے جاتے ہیں، دوڑی چلے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں تو پھر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو کیا وہ شریعت کا قانون نہیں تبدیل فرما سکتے؟ بالکل فرما سکتے ہیں۔ یہی وہ رائٹ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ آپ چاہیں تو آپ شریعت کا قانون بھی تبدیل فرما دیں۔ اسی لیے جو بندہ ناچیز نے آپ دوستوں کے سامنے آیت پڑھی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر باہمی جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ تو پہلی چیز آ گئی آپ کی حاکمیت، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے کے خلاف اپنے دلوں میں تنگی بھی نہ پائیں، یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دے تو اپنے دلوں میں اس کی کوئی تنگی بھی نہ محسوس کریں اور اس کو خوشی سے مان لیں۔ یہ جو بندہ ناچیز نے آیت کا یہ جو ٹرانسلیشن کی، یہ جو شان نزول ہے اس کا، وہ اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ سے ایک پانی آیا کرتا تھا، اور اس پانی سے جو مدینہ والے تھے وہ اپنے باغوں کو پانی لگایا کرتے تھے۔ تو اس پانی دینے پر ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہو گیا پانی کے اوپر۔ تو یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔
جب معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ فرمانے لگے اے زبیر تم پہلے اپنے باغ کو پانی دے لیا کرو اور پھر اس کے بعد تم وہ پانی اپنے پڑوسی انصاری کی طرف چھوڑ دیا کرو، کیونکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ تھا وہ پہاڑ کی طرف اونچی جانب تھا اور اس انصاری کا نیچے کی طرف تھا. تو آپ نے فرمایا پہلے زبیر تم پانی لگا لیا کرو پھر تم انصاری کو دے دیا کرو. تو خیر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ انصاری نے اس بات کو نہ مانا اور اس نے کہا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رعایت فرما رہے ہیں. یعنی اس انصاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فیصلہ تھا اس کو تسلیم نہیں کیا. اس نے کہا کیونکہ آپ کی رشتہ داری ہے تو آپ نے اسی لیے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ فرما دیا کہ وہ پہلے پانی لگا لیں باغ کو اور اس کے بعد جب ان کے باغ کو پانی لگ جائے تو پھر وہ میری طرف چھوڑ دیں، اس انصاری کی طرف چھوڑ دیں. تو تب جب اس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے نہ ایگری کیا تو تب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہر باہمی مسئلے میں آپ کی جو آپ فیصلہ فرمائیں اس کو قبول کر لیں اور آپ کی حاکمیت کو تسلیم کرے، آپ کی جو حکومت ہے اس کو تسلیم فرمائے. اور جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے میں بولے گا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے یا صحیح نہیں فرمایا تو وہ صرف اور صرف گناہ نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اٹل ہے. جو آپ فرما دیں گے وہی پھر وہی ہوگا اور وہی شریعت کا حکم بھی ہوگا اگر وہ کسی کے لیے فرمائیں. اسی طرح ایک بار ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص حاضر ہوا اور وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں کہتے ہو کہ تم ہلاک ہو گئے؟ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں تھا اور میں اپنی بیوی سے قربت کر بیٹھا، یعنی کہ میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا. اب روزے کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے قربت کے لیے. خیر وہ چلا گیا تو اس نے فرمایا، وہ کہنے لگا وہ شخص کہ یا اللہ میں ہلاک ہو گیا ہوں یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم ایسا کرو تم ایک غلام آزاد کر دو. تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو غلام آزاد نہیں کر سکتا، میرے میں تو غلام آزاد کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. تو آپ فرمانے لگے اگر تم غلام نہیں آزاد کر سکتے تو تم 2 مہینے کے روزے رکھ لو، 60 دن کے لگاتار روزے، مطلب کہ ایک بھی روزے میں بریک نہیں ہونا چاہیے. اگر ہوا یا روزہ آپ نے ایک دن بھی چھوڑ دیا ان 60 دنوں میں تو آپ کو پھر سے 60 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے. تو جو شخص سوچنے کی یہ چیز ہے کہ جو شخص 30 دنوں میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا وہ 60 دن کیسے برداشت کرے گا؟ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو تم ایسا کرو اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے میں یہ بھی نہیں ہمت، میں یہ بھی نہیں کر سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ایسا کرو بیٹھ جاؤ انتظار کرو. خیر وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ ایک کھجوروں کا ٹوکرا لے کر پیش ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی کو حاضر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا. جب وہ بندہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے سائل یہ کھجوریں اٹھا جا کے مدینہ والوں میں تقسیم کر دے تو تمہارا جو کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ سب سے مسکین تو میں ہی ہوں، تو میں کس کو کیسے جا کے یہ کھجوریں جو ہیں تقسیم کر دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر نہ مسکرا اٹھے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا بھی کیسا ہوگا، کیا وہ مسکرا دیں کسی بات پہ؟ تو آپ مسکرا اٹھے.
آپ فرمانے لگے اے سائل جا یہ تو اپنے گھر لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. تمہارا کفارہ اس بات سے کیا سمجھ آیا؟ ایک چیز ہے کہ روزے کی اب تین صورتیں ہیں کہ اگر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے، یا تو آپ ایک غلام آزاد کر دیں. اب اگر آپ غلام نہیں آزاد کر سکتے تو پھر آپ 60 دن کے لگاتار کسی بریک کے علاوہ آپ 60 دن کے روزے رکھیں. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر شریعت کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور کھانا بھی ایسا جو آپ خود کھاتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ پانی والی دال بنا کے دے دیں اور آپ خود اچھا کھانا کھاتے ہو. جیسا آپ کھاتے ہیں ویسے ہی آپ نے کھانا تقسیم کرنا ہے 60 لوگوں میں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سوالی آیا تھا، اس نے جب یہ تینوں چیزوں سے ہاتھ اٹھا دی کہ جی یا رسول اللہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا تینوں چیزیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے قانون کے اوپر اس کو ایک نیا راستہ دیا. حضور نے فرمایا جاؤ تم اپنے خاندان والوں کی کھلاؤ تو تمہارا اس میں بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ ان کی نبوت جو آپ کو عطا کی گئی ہے. اسی طرح سورہ اطلاق میں ہے کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے 2 نیک آدمیوں کو گواہ بنا لو. اب شریعت کا قانون کہیں بھی گواہی کی ضرورت ہو تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس 2 گواہ موجود ہوں، 2 مرد گواہ موجود ہوں. اس کے پیچھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ یہ کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے گھوڑا خریدا اور آپ نے اس سے کہا کہ میں تم سے گھوڑا تو خرید لیا ہے، میں اگلے دن تمہیں آ کے تم سے گھوڑا لے جاؤں گا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقم بھی جو تھی وہ اسی دن ادا کر دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل آ کے گھوڑا لے جاؤں گا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے گھوڑا خریدنے، واپس لینے گئے کہ میرا گھوڑا دے دو، تو وہ جو بندہ تھا وہ دینے سے مکر گیا. اس نے کہا ہماری تو ایسی کوئی ڈیل ہی نہیں ہوئی کہ آپ نے جو ہے گھوڑے کی رقم دی ہو اور آپ نے آج گھوڑا لینے آنا تھا. وہ اس چیز سے ہی مکر گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے تو قیمت بھی ادا کر دی ہے، آج تو صرف وصولی تھی، تو تم اپنی بات سے ہی مکر گئے ہو. تو وہ نہیں مانا، وہ کافی بحث و تکرار ہوتی رہی. تو وہ کہنے لگا، وہ شخص کہنے لگا کہ اگر آپ نے خریدا ہی ہے اور آپ سچے ہی ہیں تو آپ کوئی گواہ لے آئیں. اسلام یہی کہتا ہے کہ گواہ لے آئیں. تو آپ فرمانے لگے کہ جب ہمارا سودا ہوا تھا تب تمہارے اور میرے علاوہ وہاں کوئی تیسرا شخص تو موجود ہی نہ تھا، تو میں گواہ کدھر سے لاؤں؟ تو اتنی دیر میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے. آپ وہاں سے گزرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بندے سے اس سودے، گھوڑے کے سودے کے اوپر تکرار ہو رہی ہے. تو آپ جب غور کرتے ہیں، آپ جب سنتے ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اس بندے کو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول سچے ہیں اور انہوں نے یہ گھوڑا خریدا ہے. تو وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا دے کر چلا جاتا ہے. جب بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ سے پوچھتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ اے خزیمہ جب میرا سودا اس بندے سے ہوا تھا تو وہاں تو کوئی تیسرا شخص موجود ہی نہ تھا، نہ تم وہاں موجود تھے، تو تم نے پھر کیسے گواہی دے دی کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے؟ یعنی تم وہاں موجود بھی نہیں ہو اور تم گواہی دے رہے ہو کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، یہ کیسے تم کر رہے ہو؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو زمین آسمانی جو چیزیں ہیں ہم نے تو وہ بھی نہیں دیکھی، ہم نے دیکھے بغیر اس پہ یقین لائے آپ کے صرف کہنے کے اوپر. تو اگر آپ فرما رہے زمین کی چیز پہ کہ آپ کا ایک سودا ہوا ہے تو کیا ہم اس پہ گواہی نہیں لائیں گے؟ تو
تو آپ فرمانے لگے کہ ہم اس پہ کیسے گواہی نہ لائیں، یعنی کہ ہم اندیکھے پہ گواہی لا سکتے ہیں جو آپ نے فرما دیا، تو تاجدار دو جہاں نے فرما دیا، تو یہاں تو یہ پھر دو لوگوں کا جھگڑا ہے، ہم اس پہ گواہی نہ دیں، آپ نے گواہی دی اور آپ نے فرمایا۔ تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے خوشخبری دی حضرت خزیمہ کو کہ اے خزیمہ، جہاں دو لوگوں کی گواہی مانی جاتی ہے وہاں تمہاری اکیلے کی گواہی بہت ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو پاسٹ ہسٹری میں جہاں جہاں حضرت خزیمہ کا ذکر ہے گواہی سے ریلیٹڈ، وہاں آپ کی اکیلی گواہی مانی گئی ہے، وہاں دو لوگوں کی گواہی نہیں لی گئی۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی تھی کہ ان کی ایک گواہی بہت ہوگی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی نبوت اتنی اعلیٰ ہے جو کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی، نہ کوئی نبی کو دی گئی، نہ کبھی دی گئی تھی۔ ایسی شان، ایسی ولایت، ایسی نبوت آپ کو عطا فرمائے گی۔ اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور شخص حاضر ہوا، اور وہ حاضر ہوا یہ کہ ایک بندے کا، ایک شخص کا نکاح ہوا۔ جب اس شخص کا نکاح ہوا تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو حق مہر دینے کے لیے کوئی اماؤنٹ ہی نہیں ہے، حق مہر جو عورت کو دینا ہوتا ہے، میرے پاس حق مہر ادا کرنے کی کوئی طاقت ہی نہیں، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو میں کیسے ادا کر دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کیا تجھے قرآن کی کوئی سورت نہیں آتی؟ تم ایسا کرو کہ تم ایک سورت ہی اس کو یاد کرا دو تو وہ اس کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ تم ایک سورت اس عورت کو یاد کرا دو تو تمہارا جو حق مہر ہے، تم نے جو دینا ہے، فرض ہے، وہ تمہارا ادا ہو جائے گا، لیکن یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کہ حق مہر کا اصول جو ہے، شریعت کا قانون، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے حق مہر جو بھی ہے، آپ کی استطاعت ہے، وہ آپ نے پیسے کی صورت میں آپ نے دینا ہے، جو آپ جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے جب اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، آپ نے شریعت کا قانون تبدیل فرما دیا اور آپ نے فرمایا تم اس کو ایک سورت یاد کرا دو تو تمہارا جو حق مہر ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارات کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ یہ وہ خاص مرتبہ ہے اور مقام ہے جو نبیوں کے نبی، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، سید السادات، جوہر کائنات، منبع فیوز و برکات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ و امتی اجمعین۔